السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ ہم لوگ کافی ٹاپکس پڑھ چکے ہیں اس کورس میں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سیٹ سے، پھر ہم نے کچھ اسپیسیفک قسم کے سیٹس دیکھے جس میں نمبرز کے سیٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم نے اس کے بعد کمپلیکس نمبرز کو دیکھا تھا جب ہم نے نمبرنگ سسٹم کو ایکسٹینڈ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے فنکشنز پہ کافی وقت صرف کیا، کافی ڈیٹیل میں فنکشنز اور ان کی پراپرٹیز دیکھیں. کوارڈریٹک فنکشنز کو ہم نے بہت غور سے پڑھا. اس کے بعد ہم نے کافی لمبا عرصہ گزارا میٹریسیز اور ڈٹرمننٹس پڑھنے میں. میٹریسیز کی پراپرٹیز دیکھیں، ڈٹرمننٹس کو ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا سیکوینسز اینڈ سیریز کا، جس میں ہم نے ارتھمیٹک سیریز، ارتھمیٹک سیکوینس، جیومیٹرک سیریز، جیومیٹرک سیکوینس، یہ سب پڑھے. تو کافی زیادہ چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اٹ از ٹائم کہ وی ریویو فیو تھنگس، کیونکہ میتھمیٹکس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں سب میتھمیٹکس سمجھنے کے لیے. ایک تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ایک چیز ہے پرسیویرنس، یعنی کہ آپ لگے رہیں کسی چیز کے پیچھے جب تک وہ آپ کو سمجھ نہ آ جائے، اور ضروری نہیں پہلی دفعہ سمجھ آئے. اور دوسری اس کے ساتھ جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پریکٹس. یعنی کہ جب آپ میتھس کرتے ہیں تو میں یہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کو لیکچر دے سکتا ہوں، 2000 لیکچرز یہاں پہ کھڑا ہو کے دے سکتا ہوں، اور وائل آئی ایم ٹاکنگ تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہاں یہ بات اس طرح سے ہے. لیکن جب تک کہ آپ زیادہ سے زیادہ پرابلمز نہیں کریں گے، خود نہیں کریں گے، تب تک کہ آپ کو وہ ٹاپک سمجھ نہیں آئے گا. تو میں نے اس ریویو کو میں اس لیے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بیسکلی جو ہم نے ٹاپکس پڑھ چکے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، ان کی سمری ایک دیکھ لیں گے، اور پھر ان ٹاپکس میں سے ہم کچھ ایسے ایسے کوشچنس کریں گے جو بیسکلی پورے آپ کے ٹاپک کو ریویو کر دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں انکریج کروں گا کہ آپ بھی پرابلمس اپنے ساتھ اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کریں، بیکاز دیٹ از دی اونلی وے ٹو لرن میتھمیٹکس. تو ہم اپنا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ہم نے سب سے پہلے سیٹس کے بارے میں سیکھا تھا، تو میں ان کی جو بیسک آئیڈیاز ہیں وہ سب کو ایک ریکیپ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے چیز جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھی ڈیفینیشن آف سیٹ. سیٹ از این ان آرڈرڈ کلیکشن آف یونیک آبجیکٹس، یعنی کہ اس میں جو یونیک آبجیکٹس ہوں ان کی کلیکشن کو ہم سیٹس کہتے ہیں. ضروری نہیں کسی آرڈر میں ہوں. ایک سیٹ اے از اے سب سیٹ آف سیٹ بی اف ایوری ایلیمنٹ آف اے از آلسو این ایلیمنٹ آف بی. اے جو ہے وہ بی کا سب سیٹ اس وقت ہوگا جب اس کے سارے ایلیمنٹس بی کے اندر موجود ہوں گے. اس کا مطلب پورا اے جو ہے وہ بی کے اندر موجود ہے. ہم کہتے ہیں اے از اکول ٹو بی اف اے از اے سب سیٹ آف بی اینڈ بی از اے سب سیٹ آف اے، یعنی کہ اے کے سارے ایلیمنٹس بی میں ہیں اور بی کے سارے ایلیمنٹس اگر اے میں ہیں. اگر یہ کنڈیشن ہے اس کا مطلب وہ دونوں ایکول ہیں. ایکچولی انٹرسیکشن کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا تھا دو سیٹس کے، دو سیٹس کو انٹرسیکٹ کر دیں تو ہمارا ایک اور سیٹ بنتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اے انٹرسیکشن بی. اگر ہم اے اور بی کو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں، سو دیٹ بلانگس اٹ کنٹینز آل دی ایلیمنٹس ایکس سچ دیٹ ایکس belongs to A and X belongs to B. یعنی کہ انٹرسیکشن بھی ان تمام ایلیمنٹس کا سیٹ ہے جو A میں بھی ہیں اور B میں بھی ہیں. اسی طرح ہم نے یونین کا کانسیپٹ دیکھا تھا کہ یونین از دی سیٹ آف آل ایلیمنٹس، یونین آف A and B is the set of all elements X such that X is either in A or in B. یعنی کہ کم از کم ایک میں ضرور ہے، اور اگر دونوں میں ہے اس کو بھی obviously ہم لکھیں گے، لیکن اس کو لکھیں گے ہم ایک ہی دفعہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا یونیورسل سیٹ کو. یونیورسل سیٹ از بیسکلی دا سیٹ آف ایوری تھنگ بٹ آف کورس دیٹ ہیز ٹو بی ڈیٹرمنڈ بائی دا کانٹیکسٹ آف دا ڈسکشن. جو بھی ڈسکشن کا کانٹیکس ہوگا اس کانٹیکس میں جو ہر چیز، سارے جو ایلیمنٹس آئیں گے ان کا سیٹ جو ہے وہ یونیورسل سیٹ کہلاتا ہے. اور اسی کانٹیکس میں تمام جو سیٹس جو ہوں گے ہم دیکھیں گے اے بی سی ڈی، وہ سب یونیورسل سیٹ کے سب سیٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ ہم نے دیکھا تھا ایمٹی سیٹ. ایمٹی سیٹ اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں فائی سے. جب بھی آپ کہیں فائی لکھا دیکھیں گے وہ ایمٹی سیٹ ڈینوٹ کرتا ہے. دیٹ از کہ اٹ از دا سب سیٹ آف ایوری تھنگ، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سیٹ کے اندر. تو ان اے گیون کانٹیکس ہم نے دیکھا تھا کہ ایوری سیٹ از دا سب سیٹ آف دا یونیورسل سیٹ اینڈ فائی از دا سب سیٹ آف ایوری سیٹ. تو یہ کچھ ہم نے چیزیں دیکھی تھی سیٹس کے بارے میں. اس کے بعد ہم نے وین ڈائیگرامس کو اسٹڈی کیا تھا کہ وین ڈائیگرام جو ہے وہ آپ کو جیسے یاد ہوگا ہم سرکل بنا کے ایک سیٹ کو ڈینوٹ کر لیتے تھے. ان سے ہم جو مختلف آپریشن سیٹس کے، انٹرسیکشن ہو گیا، یونین ہو گیا،
ان کو ہم ایزیلی ویژولی دیکھ سکتے ہیں. اے انٹرسیکشن بھی جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا دیکھا تھا, دو سرکلز بنائے تو ان میں جو کامن چیز تھی اس کو انٹرسیکشن کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے یونین بھی دیکھ لیا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو پراپرٹیز ہیں یونین اور انٹرسیکشن کی وہ کمیوٹیٹو بھی ہیں اور ایسوسیٹیو بھی ہیں. کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر آپ کے 3 سیٹس ہوں اور آپ اے انٹرسیکشن بی اور انٹرسیکشن سی ان تینوں کا انٹرسیکشن لینا چاہ رہے ہوں آپس میں, تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ پہلے اے اور بی کا انٹرسیکشن لے لیں اور جو ریزلٹ آئے گا اس کو سی سے انٹرسیکشن لے لیں, اس کا جواب وہی آئے گا اگر آپ پہلے بی اور سی کا انٹرسیکشن لے لیتے اور اس کا پھر اے سے انٹرسیکشن لیتے, جواب بھی آئے گا. اس کو کہتے ہیں ایسوسیٹیو پراپرٹی. اسی طرح کمیوٹیٹو پراپرٹی ہے انٹرسیکشن کی, اے انٹرسیکشن بی از دا سیم ایز بی انٹرسیکشن اے. اسی طرح بالکل ایگزیکٹلی یونین میں بھی کمیوٹیٹو اینڈ ایسوسیٹیو پراپرٹیز جو ہیں وہ ویلڈ ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھ لیے تھے ڈسٹریبیوٹیو لا. ڈسٹریبیوٹیو لا میں ہم 3 سیٹس کو دیکھتے ہیں, کم از کم 3 سیٹس آ گئے, لیکن اس میں ہم دونوں آپریشن انٹرسیکشن اور یونین دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی کہ اے انٹرسیکشن بی یونین سی, ایک ہی آ گیا کہ انٹرسیکشن باہر ہے اور اندر بی اور سی کا یونین ہو رہا ہے. تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ دیٹ از دا سیم ایز the intersection of A is being distributed to both the inside sets. So there will be A intersection B union A intersection C. ان دونوں کا آنسر ایک ہی آئے گا. اسی طرح یونین اور انٹرسیکشن کا جو اگر آپ ان کے رول سوئچ کر دیں اس کا بھی ایک ڈسٹریبیوٹیو لا آتا ہے which is A union, اور آپ B انٹرسیکشن C کا اس کے ساتھ یونین لیں گے تو جو ایک اور یونین ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اندر. There will be A union B intersection A union C. اس کے بعد ہم نے یہ تو بیسکلی سیٹس کے کچھ ہم نے کانسیپٹس دیکھے تھے. اس کے بعد ہم نے کچھ اسپیسیفک سیٹس جن کا میتھمیٹکس میں بہت استعمال ہوتا ہے ان کو ہم نے دیکھا تھا, نمبرنگ سسٹمز کو. تو نمبرنگ سسٹمز میں ہم نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا نیچرل نمبرز سے which are counting numbers 1 2 3 4 5 and so on. پھر ہم نے انٹیجرز کو دیکھا جو نیچرل نمبرز ہیں پلس زیرو اور ان کی نیچرل نمبرز کی ایک نیگیٹو کاپی, تو وہ انٹیجرز کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ریشنل نمبرز دیکھے تھے جو فریکشنز ہوتے ہیں, ون نمبر اوور اندر نمبر. اور فائنلی ہم نے ایک ریئل نمبر کا سیٹ دیکھا تھا which is the union of rational as well as irrational numbers. irrational numbers وہ نمبرز ہوتے ہیں جو آپ فریکشن کے طور پہ نہیں لکھ سکتے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جس طرح سے نمبرنگ سسٹم کنسٹرکٹ ہوا تھا اس میں سے سیٹ آف نیچرل نمبرز از اے سب سیٹ آف دا سیٹ آف انٹیجرز. Natural numbers are represented by n, integers are represented by z, which is a subset of the rational numbers which are represented by q, and that is a subset of the real numbers which is represented by r. ہم نے سیٹس کی کارڈینلٹی کے بارے میں بھی دیکھا تھا کہ کسی سیٹ کی کارڈینلٹی کیا ہوتی ہے, that is the number of elements in that set. اس کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کا سیٹ A ہے اس کے گرد آپ 2 بارز بنا دیں تو A bar represents the number of elements in the set A, which is the cardinality of A. اور ہم نے دیکھا تھا کہ انفینٹ کارڈینلٹی بھی ہوتی ہے, جیسے کہ اوپر سارے سیٹس ابھی دیکھے, ریئل نمبرز, ریشنل نمبرز, انٹیجرز, نیچرل نمبرز, they all have cardinality infinite. بٹ ان کی کارڈینلٹی میں بھی انفینٹی میں بھی فرق ہے. وہ ہم نے دیکھا تھا کہ کافی انٹرسٹنگ کانسیپٹ تھا کہ چیزیں انفینٹ ہیں لیکن ایک بڑی انفینٹی ایک چھوٹی انفینٹی ہے. دیٹ از این انٹرسٹنگ کانسیپٹ تھنک اباؤٹ. اب ہم سیٹس کے کچھ ایگزامپلس کر لیتے ہیں. اس میں ہم بیٹھ کے دیکھیں گے کہ ایگزامپلس کو ہاتھ سے کیسے کرنا ہے, اس میں ہم مختلف کانسیپٹس یوز کریں گے. تو پہلا ایگزامپل ہے, اس میں ہم کو دیا ہوا ہے کہ ہم کو سیٹس دیے ہوئے اے اینڈ بی. تو اے از دا سیٹ آف آل ایکس سچ دیٹ ایکس از گریٹر دین 2. تو یہ سارے نمبر جو ہیں جو 2 سے گریٹر ہیں. اس کے بعد ہم کو سیٹ دیا ہوا ہے بی وچ از ایکس سچ دیٹ ایکس از لیس دین اکول ٹو 6. یہ وہ سارے نمبر ہیں جو 6 سے نیچے ہیں. ہم کو اے انٹرسیکشن بی اور اے یونین بی معلوم کرنا ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو ریپرزینٹ دیم آن دا ریئل لائن. تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. اے از دا سیٹ آف ایکس سچ دیٹ ایکس از گریٹر دین 2. تو آپ کے اگر ریئل نمبر لائن بن رہی ہے تو اس ریئل نمبر لائن پہ ہمارا 0 ہے obviously ایک جگہ. سپوز یہ ہمارا 0 ہے اور 1 آ گیا, 2 آ گیا,
تو ہمارا سیٹ اے جو ہے وہ اٹس آل ریئل نمبر اسٹرکٹلی گریٹر دین 2. تو اس کو ہم بیسکلی یہاں پہ اس کے رائٹ سائڈ پہ 2 کے رائٹ سائڈ پہ, اور آبویسلی اس میں 2 جو ہے وہ شامل نہیں ہے, تو اس کو کبھی کبھی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں گراف پہ ایک ہلکا سا سرکل بنا کے کہ دیٹ پوائنٹ از ناٹ انکلوڈیڈ, کیونکہ اگر آپ سیٹ اے کی ڈیفینیشن دیکھیں گے وہ اسٹرکٹلی گریٹر دین 2 ہے. اسی طرح اگر آپ سیٹ بی کی ڈیفینیشن دیکھیں گے تو دیر از ایکس از لیس دین اور اکول ٹو 6, تو اس میں ہم 6 کو بھی شامل کریں گے. تو اس کو اگر دیکھ لیں تو اس کا کیا بنے گا, سپوز کہ یہ ہمارا 2 تھا, 3 آ گیا, 4 5 and 6, تو اس کے وہ ویلیوز ہوں گی جو 6 اور اس سے کم ہے, تو وہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ ساری چلتی جائیں گی. تو یہ ریڈ لائن جو ہے ریپرزینٹ کر رہی ہے سیٹ اے, بلیک لائن ریپرزینٹ کر رہی ہے سیٹ بی. ہم کو پتا کرنا ہے سیٹ اے انٹرسیکشن بی. اے انٹرسیکشن بی میں وہ حصہ آ جاتا ہے جو دونوں میں کامن ہے, یعنی کہ 2 کے رائٹ سائڈ پہ اور 6 کے لیفٹ سائڈ پہ. سو اٹ از اے انٹرسیکشن بی is obviously x is greater than 2, so 2 is less than x, which is less than or equal to 6. اس میں آپ دیکھیں x strictly greater than 2 ہے اور less than or equal to 6 ہے, تو ان کا جو دونوں کا کمبینیشن ہے, یعنی کہ جو کامن ایریا ہے دونوں سیٹس میں, یہ A تھا ہمارا اور یہ B تھا, ان کا کامن ایریا جو ہے وہ ہمارا A انٹرسیکشن B میں آ جاتا ہے. اے یونین بی انہوں نے ہمیں پتا کرنے کو کہا ہے, اے یونین بی. اے یونین بی از ایوری تھنگ دیٹ از ان اے کمبائنڈ ود ایوری تھنگ دیٹ از ان بی. تو یہ کیا بنے گا, یہ بیسکلی آپ کا ریئل نمبر لائن آ جائے گی. دیر از اے ہول ریئل نمبر, سارے 2 سے رائٹ سائڈ پہ جتنے ریئل نمبرز ہیں اور 6 کے لیفٹ سائڈ پہ جتنے ریئل نمبرز ہیں وہ اس اے یونین بی کا حصہ ہوں گے. لیکن obviously اس میں ایک انٹرسیکشن کا حصہ بھی ہے, وہ صرف ہم ایک دفعہ لکھیں گے. تو بیسکلی اے یونین بی از دی انٹائر سیٹ آف ریئل نمبرز. یہ تھا پہلا کوشچن. اس کے بعد انہوں نے ہم کو ایک ڈیفینیشن دے دی کسی چیز کی سمجھنے کی, اور بتایا کہ اس ڈیفینیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کچھ پراپرٹیز نکالنی ہے. اب انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی سیٹ ہے پی, اس کا کمپلیمنٹ which is denoted by p raised to the power c, just p complement, is the set containing all the elements of the universal set U that are not in P. All the elements of the universal set that are not in P. تو پہلے کوشچن میں انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ draw a Venn diagram to show what the complement of P looks like. ایک جنرل سا Venn diagram بنا دیں اور دیکھیں کہ complement of P کس طرح لکھے گا. سمپل سا Venn diagram ہم یوزلی یونیورسل سیٹ کو بناتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں بائی یو, اس کو ایک اسکوئر بنا لیتے ہیں, اس کے اندر کوئی بھی سیٹ ہو ہمارا, سپوز یہ ہمارا سیٹ ہے پی. تو ڈیفینیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ پی کا کمپلیمنٹ از ایوری تھنگ دیٹ از پارٹ آف, obviously it has to be part of the universal set, but it is not in P, یعنی کہ ایوری تھنگ آؤٹ سائڈ آف P is part of our universal set. تو اس کو اگر میں وین ڈائیگرام میں شو کروں گا تو میں اس کو بیسیکلی جو پی کے باہر کا حصہ ہے اس کو میں ہلکا سا شیڈ کر دوں گا. اس میں بیسیکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ دس پارٹ از پی کمپلیمنٹ, یعنی کہ جو بھی پی سے باہر کا حصہ ہے وہ پی کمپلیمنٹ ہے, پی کے باہر کا. سو اس کا بیسیکلی اس کا اپوزٹ جو ہے وہ کمپلیمنٹ میں آتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ہم سے کہا کہ اچھا یہاں پہ تو آپ جنرل وین ڈائیگرام بنائیں, اور پھر کہا ہے فائنڈ دا کمپلیمنٹس آف اے اینڈ بی فرام پارٹ اے. جو پارٹ اے میں انہوں نے ہمیں 2 سیٹ دیے تھے اے اینڈ بی, ان کے کمپلیمنٹ لکھائیں اینڈ ڈرا دیم آن دا نمبر لائن. تو کمپلیمنٹس اے اور بی کے کیا ہیں دیکھ لیتے ہیں. اے ہمارا سیٹ تھا set of all numbers x such that x is greater than 2. تو اس کا کمپلیمنٹ کیا ہوگا, یہ 2 کے سارے رائٹ سائڈ کے سارے نمبرز. تو اے کمپلیمنٹ ہوگا, اس میں یونیورسل سیٹ کیا ہے, اس میں یونیورسل سیٹ ہمارا ہے ریئل نمبر لائن. ان دا کانٹیکسٹ آف دا ڈسکشن
the entire line is the universal set. A is a subset of that. A complement क्या होगा? ये A का opposite हो जाएगा. A जो है वो सारे numbers जो है 2 के right side पे है, तो A complement will be the set of X such that X is less than or equal to 2. ये इसका complement आ जाएगा. X is less than equal to 2. इसको आपने देखना है, अगर रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है. तो 2 के राइट साइड पे एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग 2 टू द राइट ऑफ इट, दैट इज A. कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसका बाकी हिस्सा, यूनिवर्सल सेट का जो A को हम निकाल देंगे यूनिवर्सल में से, तो जो बाकी हिस्सा बचेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. तो एवरीथिंग टू द लेफ्ट ऑफ 2 इज A कॉम्प्लीमेंट. और इसमें हम 2 को शामिल करेंगे क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 2 है. इसी तरह अब उन्होंने हमसे कहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B. तो हमारा B सेट क्या था? B was the set of all X such that X is less than or equal to 6. तो B कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? उसको ऑपोजिट हो गया, रियल नंबर लाइन में से उसको निकाल दिया. So there is the set of all X such that X is now greater than 6. ये B कॉम्प्लीमेंट हो गया. इसका अगर आपने डायग्राम बनाना है तो बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे पहले बना था A कॉम्प्लीमेंट का. ये हमारी रियल नंबर लाइन है, ये 0 आ गया, 1 2 3 4 5 and 6. B क्या है? X is less than equal to 6. So everything including 6 to the left of 6, that is B. B complement उसका opposite. Everything to the right of 6 but excluding 6 now. This is B complement. तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सेट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इस्तेमाल करते हुए एक वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हमने पता कर लिया कि B क्या है, A क्या है, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन क्या होगा, उनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या करेंगे. कॉम्प्लीमेंट का भी आपने इस तरह से अक्सर क्वेश्चन में इस तरह से होता है क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है सेट्स का, बहुत सारे टॉपिक्स, तो सारी चीज़ आप एक कोर्स में कवर नहीं कर सकते. लेकिन अक्सर क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे अक्सर किताबों में तो वो किसी टॉपिक को उसकी डेफिनेशन आपको बता के फेंकेंगे, उस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए और अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें. जैसे कि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमको कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा अब ये A और B जो हमने आपको दिए हुए इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालें. तो ये हमने एक ओवरव्यू कर लिया सेट्स का. नेक्स्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. ये अगर आपको याद होगा तो इसको हमने रियल नंबर से एक्सटेंड कैसे किया था और इसकी रीजन एक्सटेंशन की क्या थी. रीजन इसकी ये थी कि आपके पास अगर एक ऐसी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन आपके पास आ गई तो आपको x की वैल्यू नहीं पता लग सकती थी क्योंकि कोई रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर -2 आएगा. तो उसके लिए एक इमेजिनरी नंबर हमने इजाद किया था आयोटा, विच वाज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. और उसको जब हमने इन्वेंट किया तो उससे हमको पूरी इस किस्म की इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व करने का एक तरीका मिल गया. उसको फिर हमने अपना जो नंबरिंग सिस्टम था जो पहले सिर्फ रियल नंबर्स थे उसको हमने एक्सटेंड किया इस तरह कि हमने उसी रियल नंबर्स की हर नंबर के साथ आयोटा की कॉपी अटैच की. हमने कहा वो कॉपी को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स. उन इमेजिनरी नंबर्स को और रियल नंबर्स को मिलाकर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पूरा बड़ा सारा सेट बनाया था और वो एक्चुअली रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो हमने देखा था कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है दैट इज रिटर्न एज a प्लस b टाइम्स i. i इज फॉर आयोटा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. a को हम कहते हैं रियल पार्ट और b को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की यही शक्ल होगी. उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हम b को 0 कर देते हैं वो a पूरा रियल नंबर आता है तो रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट है. जिस तरह हमने फिर रियल नंबर्स को देखा था कि वो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उस पर उनको मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم کمپلیکس نمبرز کو ایک ڈائیگرام میں ریپرزینٹ کرنا چاہیں تو دیٹ از ناٹ پاسبل کہ ایک لائن پہ ہی کر دیں. تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے کہا ہم اس کو کوآرڈینیٹ ایکسس پہ ریپرزینٹ کریں گے. واٹ وی ول ڈو, وی ول ہیو دی ایکس ایکسس ریپرزینٹنگ دا ریئل پارٹ, دی اے پارٹ, اینڈ دی وائی ایکسس ول بی ریپرزینٹنگ دا امیجنری پارٹ ویئر اٹ از دا بی. تو اس میں ہم ہر y کی جو ویلیو اس کے ساتھ ہم آئیوٹا اٹیچ کریں گے اور x کی ویلیو ویسی رہنے دیں گے. اس میں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہو گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی بھی ریئل نمبرز ہے a b, اس کو ہم کوآرڈینیٹ ایکسس پہ پلاٹ کر سکتے ہیں, ویئر a ریپرزینٹس دی x ایکسس اینڈ b ریپرزینٹس دا y ایکسس, دی امیجنری پارٹ. اس طرح سے ہم کمپلیکس نمبرز کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جس طرح ریئل نمبرز کو ایڈ سبٹریکٹ کر سکتے ہیں, ملٹی پلائی ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اسی طرح کمپلیکس نمبرز کو بھی ایڈ سبٹریکٹ ملٹی پلائی اور ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. کمپلیکس نمبرز کو ایڈ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کے دو کمپلیکس نمبرز ہیں, ریمبر ہر کمپلیکس نمبر کی ایک ریئل پارٹ ہے اور ایک امیجنری پارٹ ہے. تو دو کمپلیکس نمبر کو ہم ایڈ یا سبٹریکٹ کریں گے کیسے کہ ریئل کو ریئل میں ایڈ کریں گے, امیجنری کو امیجنری میں ایڈ کریں گے. اسی طرح ریئل کو ریئل سے سبٹریکٹ کریں گے اور امیجنری کو امیجنری سے سبٹریکٹ کریں گے. اس طرح سے ہم ایک آنسر آئے گا, وہ بھی ایک کمپلیکس نمبر ہوگا, اس کا بھی ایک ریئل پارٹ ہوگا which is the sum or difference of the real part of the two, and an imaginary part which is the sum or difference of the imaginary parts of the two complex numbers. دو کمپلیکس نمبر کو ہم ملٹیپلائی کیسے کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح ملٹیپلائی کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے کسی بھی فیکٹر کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. آپ نے x پلس وائی ٹائمز ایکس مائنس وائی ملٹیپلائی کرنا سیکھا ہے اس قسم کے فیکٹرز ہائی اسکول میں. اسی طرح آپ کمپلیکس نمبرز کو ملٹیپلائی کریں گے, a پلس بی آئی ٹائم سی پلس ڈی آئی. ان کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے اسی طرح a کو پہلے دونوں ویلیو سے کریں گے, پھر بی آئی کو دونوں ویلیو سے کریں گے. خیال اس میں آپ کو صرف یہ رکھنا ہے کہ جب بی آئی کو آپ سی آئی سے ڈی آئی سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایک آپ کی ٹرم آ جائے گی آئی اسکوئر کی. آئی اسکوئر از اکول ٹو -1, تو اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے -1 سے, اور تو بیسیکلی بی ڈی کا جو سائن ہے وہ مائنس ہو جائے گا. اسی طرح جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کمپلیکس نمبرز کو ڈیوائڈ کرنا کا طریقہ کیا ہے, تو ڈیوائڈ کرنے کے لیے ہم کو ایک اور تھوڑی سی اسٹریٹجی استعمال کرنی پڑی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس میں ایک کانسیپٹ ڈیفائن کیا تھا کانجوگیٹ کا. کمپلیکس نمبر کا کانجوگیٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا امیجنری پارٹ ہوتا ہے اس کا سائن چینج ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہمارا کمپلیکس نمبر ہے a پلس بی آئی تو اس کا کانجوگیٹ ہوگا a مائنس بی آئی. کانجوگیٹ کو ریپرزینٹ کیسے کرتے ہیں, اس کی نوٹیشن کیا ہے؟ کمپلیکس نمبر کو اگر ہم z سے یا z سے ریپرزینٹ کرتے ہیں تو کانجوگیٹ کو ہم z اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا اسٹار رائٹ سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں. کچھ کتابوں میں آپ اس کے اوپر ایک لمبی سی بار بھی دیکھیں گے, وہ بھی کانجوگیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ہم نے کانجوگیٹ کی کافی پراپرٹیز دیکھی تھی. ایک بڑی انپورٹنٹ پراپرٹیز میں ہم نے یہ دیکھی تھی کہ جب کانجوگیٹ کو ہم کسی کمپلیکس نمبر کے کانجوگیٹ کو اسی کمپلیکس نمبر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ تو جواب آتا ہے ایک ریئل نمبر. یعنی کہ اگر ہمارا کمپلیکس نمبر ہے a پلس بی آئی تو کانجوگیٹ ہوگا a مائنس بی آئی. جب ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو جواب آئے گا a اسکوائر پلس بی اسکوائر. آپ دیکھیں گے اس میں کوئی i موجود نہیں ہے, تو i موجود نہیں ہے اس کا مطلب اٹ از جسٹ اے ریئل نمبر, اس میں کوئی بھی امیجنری پارٹ نہیں ہے. اب اس پراپرٹی کو ہم استعمال کرتے ہوئے ڈویژن کر سکتے ہیں کمپلیکس نمبرز کی, کہ ایک کمپلیکس نمبر کو دوسرے سے ڈیوائڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس میں پرابلم ہم کو یہ آ رہی ہوتی ہے کہ نیچے جو ڈینومینیٹر ہے اس میں بھی ہمارے پاس ایک کمپلیکس نمبر ہے, اور کمپلیکس نمبر کے ساتھ obviously اس میں ایک امیجنری نمبر پڑا ہوا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم اس کو چینج کریں گے, یعنی کہ نچلے نمبر کو ہم صرف ایک ریئل نمبر بنانا چاہیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ڈینومینیٹر ہے اس کے کانجوگیٹ سے پورے کوشن کو ملٹیپلائی بھی کر دیں اور ڈیوائڈ بھی کر دیں. یعنی کہ آپ الٹیمیٹلی تو آپ اس کوشن کو 1 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اور کسی نمبر کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نمبر ریمینز دا سیم. تو اسی طرح ہم نے اس کو 1 سے کیا, لیکن جب ہم نے اس کو ڈینومینیٹر کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کیا تو ڈینومینیٹر میں ہمارے کیا آ جائے گا, کمپلیکس نمبر ٹائمز اٹس کانجوگیٹ, وہ ایک ریئل نمبر آ جائے گا. تو وہ ریئل نمبر جب آ جائے گا تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم نے نیچے سے آئیوٹا کو ایلیمینیٹ کر دیا, اور اب اوپر دو کمپلیکس نمبرز کو ہم ویسے ہی ملٹیپلائی کر لیں گے جیسے ہم نے پہلے سیکھا ہے, اور اس کے پھر
रियल पार्ट को हम जो नीचे रियल नंबर आया उससे डिवाइड करेंगे, आपका एक रियल नंबर आ जाएगा। उसी तरह इमेजिनरी पार्ट को रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका एक इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ये डिवीजन का तरीका था। अब और उसके बाद हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू या उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, वो डिफाइन किया था। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, तो z का कॉन्जुगेट z की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। जो अगर आपको याद होगा हमने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हमने देखा था कि दैट इज एक्चुअली, अगर हम उसको डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये डिस्टेंस है ओरिजिन से यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल में हमको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आई एंड वी टोल्ड दैट इट इज डिनोटेड बाय u, लेटर दे दिया। इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय u स्टार। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझ आनी चाहिए कि u स्टार क्या है, कॉन्जुगेट है। तो दैट मीन्स इफ u इज 2 प्लस आयोटा तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज 2 माइनस आयोटा। अब उसमें जो पहली चीज उन्होंने हमको करने को कहा, उन्होंने कहा शो ऑन अ डायग्राम विद ओरिजिन o the points a, b and c respectively representing the complex numbers u, u star and u plus u star respectively, with o representing the origin. And then they are asking us to describe in geometrical terms the relationship between the points, between the 4 points o, a, b and c. तो सबसे पहले तो हम उसी को ड्रॉ करके देख लेते हैं। 2 प्लस आई जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। रिमेंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत होती है। ये है x, ये एक्सिस आ गया y। ओरिजिन उन्होंने कहा रिप्रेजेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय o। कॉम्प्लेक्स नंबर a क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर है u is 2 plus i which is represented by a, उन्होंने कहा representing a complex number u. So on the diagram it is 2 plus i. 2 plus i means 2 units in the x direction and 1 unit in the y direction. So it's 2 and 1 here. So this is point A. A is represented 2, 1. अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप point B represents the conjugate of A, u star. U star is going to be 2 minus I. So 2 minus I. Minus I is represented by minus 1 in the y direction. That is point B. That is represented by 2 and minus 1. 2 and minus iota. Or the third point is C. C has to be represented by what? U plus U star. तो हमको जाहिर है पहले U plus U star की वैल्यू निकालनी होगी। U क्या है? 2 plus iota. U star क्या है? 2 minus iota. इनको जब आप ऐड करेंगे तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 plus 2 आपका आ जाएगा 4। तो वो कह रहे हैं u plus u आयोटा जो हमने डिटरमिन किया, सॉरी u plus u star is equal to 4, उन्होंने कहा that is represented by the point C. आप फिर आ जाइए अपने डायग्राम पे, तो that is point C, that is 4. It has no imaginary part, तो वो सिर्फ x एक्सिस पे लाई करेगा, उसका कोई हाइट नहीं है y एक्सिस में, क्योंकि there is no imaginary part to that. So it's going to be 3 and 4. So this point is represented by C. C के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 and 0. अच्छा, उन्होंने कहा इन चारों को आप रिप्रेजेंट कर दें ऑन अ डायग्राम. Then they want us to describe in geometrical terms the relationship between these 4 points. अब अगर आप देखेंगे कि इन रिलेशनशिप में ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप क्या है, ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप में हमेशा आप लेंथ्स और डिस्टेंसेस को देखते हैं. तो अगर आप, ये हमारा ओरिजिन था, इससे हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें,
تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پیرلیلوگرام بن جائے گا, یعنی کہ دس او بی اینڈ اے سی آر سائڈز, opposite sides of a parallelogram. اسی طرح او اے اینڈ بی سی are sides of a parallelogram. Parallelogram is that type of rectangle, that type of quadrilateral کہ جس کی opposite sides جو ہیں وہ parallel ہوتی ہیں ایک دوسرے کے. یہ again something جو ہم سب نے اسکول میں پڑھی ہوتی ہے. تو آپ یہی دیکھیں گے کہ اگر آپ ڈسٹینس کیلکولیٹ کرنے بیٹھ جائیں او بی کا اور اے سی کا, تو وہی ڈسٹینس آئے گا جو دونوں کا ایک جیسا ہوگا. اسی طرح او اے کا ڈسٹینس بی سی کے ڈسٹینس کتنا ہوگا. لیکن آپ کو obviously اس میں ڈسٹینس کیلکولیٹ نہیں کرنے. اگر یہ آپ گراف پیپر پہ بنائیں گے تو بڑی کلیئرلی آپ کو پکچر نظر آئے گی کہ یہ ایک پیرلیلوگرام بن رہا ہے. تو یہ جیومیٹریکل ریلیشن شپ ہے ان دونوں کی. اس کے بعد انہوں نے ہم سے کہا ہے ایکسپریس یو اوور یو اسٹار ان دس فارم ویئر ایکس اینڈ وائی آر ریئل نمبر اینڈ آلسو فائنڈ دی ماڈولس اور دا میگنیچیوڈ آف یو اوور یو اسٹار. یہ دو چیزیں انہوں نے ہم کو معلوم کرنے کو کہی ہوئی ہیں. تو یہ دونوں ہم نکالتے ہیں. ہم یو اوور یو اسٹار از 2 پلس آئی اوور 2 مائنس آئی. ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں. جو ڈینومینیٹر ہے اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائر ڈیوائڈ کرتے ہیں. واٹ از دا کانجوگیٹ آف 2 مائنس آئی؟ جو امیجنری نمبر ہوتا ہے اس کا سائن چینج کر دیتے ہیں. تو conjugate of 2 minus I is 2 plus I. تو 2 plus I سے ہم ملٹیپلائی بھی کر دیں گے اور 2 plus I سے ہم ڈیوائڈ بھی کر دیں گے. تو obviously چینج اس میں کچھ نہیں آئے گا. فائدہ اس کو ہمیں یہ ہوگا کہ اوپر تو ہمیں 2 plus I اسکوئر آ گیا, نیچے ہمیں کیا آ جائے گا جب ہم کمپلیکس نمبر کو اس کے کانجوگیٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ اگر A پلس آئیوٹا بی اور اے مائنس آئیوٹا بی کو ملٹیپلائی کریں گے تو جواب آئے گا اے اسکوئر پلس بی اسکوئر. اس میں اے کیا ہے 2, بی کیا ہے اس میں 1, تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 اسکوئر پلس 1 اسکوئر. اگر آپ کو یہ یاد نہیں تو آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں, جیسے آپ فیکٹرز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہی جواب آئے گا. اوپر ہم اے پلس بی ہول اسکوئر کا فارمولا لگا دیتے ہیں, اے اسکوئر پلس بی اسکوئر پلس 2ab. نیچے آپ کیا آ گیا 4 پلس 1 which is equal to 4, 2 square is 4, iota square کیا آئے گا -1 plus 2 times 2 times iota is 4 iota divided by 5 which is equal to 4 minus 1 is 3 over 5 plus 4 over 5 iota. یہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ فارم میں کمپلیکس نمبر آ گیا. کمپلیکس نمبر کی اسٹینڈرڈ فارم کیا ہے؟ ریئل نمبر پلس این امیجنری نمبر. بالکل ہماری اس فارم میں آ گیا 3 over 5 plus 4 over 5 iota. That is the first thing they ask us to do. اس کے بعد انہوں نے ہم سے کیا کرنے کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم u over u اسٹار کا ماڈولس یا ایبسولوٹ ویلیو نکالیں. تو ریمبر ہمارا u over u اسٹار کیا آ گیا تھا؟ That was 3 over 5 plus 4 over 5 iota. اب اس کا ماڈولس نکالنا ہے. ماڈولس کی میں نے آپ کو فارمولا بتایا تھا. اگر آپ کے پاس کمپلیکس نمبر ہے a پلس b آئیوٹا, یہ آپ کا کمپلیکس نمبر ہے اگر, تو کمپلیکس نمبر کا ماڈولس کیا آئے گا؟ That is a square پلس بی اسکوئر اسکوئر روٹ. یہ اس کا ماڈولس آ جائے گا. تو اس میں ہمارا a جو ہے وہ یہ 3 over 5, b ہے 4 over 5. تو اس کا ماڈولس کیا آ جائے گا؟ That'll be 3 over 5 squared plus 4 over 5 squared square root, which is equal to 3 over 5 square is what? What is the square of 3? That is 9, and square of 5 is 25. So that is 9 over 25 plus square of 4 is 16, and the square of 25 is 25.
अब आप एलसीएम लेंगे 25, 9 plus 16 is 25, so it is 25 over 25 square root which is equal to 1. तो इसका आंसर जो है u over u star मॉड्यूलस जो है वो आता है 1. तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स के. हमने उसके कॉन्जुगेट को इस्तेमाल किया. कॉन्जुगेट क्या होता है, हमने देखा कि उनको डायग्राम कैसे करते हैं. फिर डायग्राम पे हमने उसकी एक इंटरप्रिटेशन देखी कि क्या होता क्या अगर कॉन्जुगेट को हम मैप कर दें और उनको ऐड कर दें तो क्या एक पैरेललोग्राम बन जाता है. उसके बाद हमने डिवीजन की कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उसमें ऑब्वियसली डिवीजन का टॉपिक आया, कॉन्जुगेट आया, मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक्स आई, और फाइनली हमने उसको एक उसका मॉड्यूलस निकाला. तो मॉड्यूलस का जो पाइथागोरस थ्योरम से हमने फॉर्मूला निकाला था उसको इस्तेमाल किया. एक क्वेश्चन और करते हैं इक्वेशंस की फॉर्म में. इसमें आपको एक इक्वेशन दी हुई है, क्यूबिक इक्वेशन है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0. अब क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस होते हैं एट द मोस्ट. उसमें हमको बता दिया उन्होंने ऑलरेडी कि उसका जो एक रियल सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का और उसके 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस आएंगे. उन्होंने हमको सॉल्यूशंस दे दिए. उन्होंने कहा 1 plus 2 iota and 1 minus 2 iota. आपको वेरीफाई करना है कि दीज आर द 2 कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस. कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये नंबर जो हैं ये उस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं. वेरीफाई आप इस तरह करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को कि जो वैल्यू होती है उसकी, उसको जहां जहां x आ रहा है, जहां जहां वेरिएबल आ रहा है, उसमें आप उस वैल्यू को डाल देते हैं. उस वैल्यू को जब आप उसमें डाल देते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर आनी चाहिए. यानी कि इस इक्वेशन के राइट साइड पे 0 है. अगर हम 1 plus 2 iota और 1 minus 2 iota को x की जगह डालेंगे तो लेफ्ट साइड पे भी 0 आना चाहिए. तो वो हम देख लेते हैं कि अब कैसे आता है. अब उसमें आप देखें कि हमको x की क्या वैल्यूज चाहिए. हमको क्यूब चाहिए, तो 1 plus 2 iota और 1 minus 2 iota का क्यूब भी चाहिए होगा और स्क्वायर भी चाहिए होगा. तो वो हम पहले निकालेंगे. तो हम शुरू करते हैं उसको देखना. तो पहले हम देखेंगे 1 plus 2 iota को. इसको पहले हम स्क्वायर कर लेंगे, देखते हैं वो क्या नंबर आता है. ये हम a plus b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से उसको निकालेंगे. दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab which is equal to 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया और आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो इस -4 प्लस 2 times 2 iota is 4 iota. तो आपका जगह 1 plus -4 is 1 minus 4 which is 1 minus 3 which is -3 plus 4 iota. ये आपका आ गया 1 plus 2 iota का स्क्वायर. अब हमने निकालना है 1 plus 2 iota का क्यूब. So that is equal to 1 plus 2 iota times 1 plus 2 iota squared. 1 plus 2 iota square हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -3 plus 4 iota. उसको हम 1 plus 2 iota से मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? जिस तरह आप कोई भी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल उसी तरह आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे. इनको आप लिखेंगे 1 times -3 is -3, 1 times 4 iota is plus 4 iota, 2 iota times -3 is -6 iota, and 2 iota times 4 iota is 2 times 4 is 8, iota times iota is iota square, so is -8. ये आपका क्या बन जाएगा? -3 minus 8 is -11, and 4 iota minus 6 iota is -2 iota. अब आपके पास 1 plus 2 iota स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, 1 plus 2 iota क्यूब की वैल्यू भी आ गई. अब इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में डालेंगे. तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं. तो हमारी इक्वेशन है
2x cube plus x squared plus 25 equal to 0. اس میں ہمارا 1 plus 2 iota square کی ویلیو کیا آ گئی تھی؟ There was minus 3 plus 4 iota. اور 1 plus 2 iota کی کیوب کیا آ گئی تھی؟ That was minus 11 minus 2 iota. اب جہاں جہاں x کی ویلیو ہے وہاں ہم ان کی ویلیوز ڈال دیں گے. تو x کی جگہ ہمیں 2x کیوب چاہیے, سو اٹ از 2 1 plus 2 iota کیوب. تو ہم اس کو ڈالیں گے 2 times 1 plus 2 iota کیوب لیفٹ سائڈ پہ, پلس 1 plus 2 iota اسکوئر پلس 25. اور جب ہم اس کو سالو کریں گے, اس کو سمپلیفائی کریں گے, تو ہمارا 0 آنا چاہیے, یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ شوڈ بی اکول ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ. تو اب آپ دیکھیں اس کی ویلیو ہم نکال چکے ہیں. سو دیٹ از 2 times minus 11 minus 2 iota پلس اس کی ویلیو ہم نے نکالی تھی -3 plus 4 iota plus 25. اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا آ گیا -22 minus 4 iota -3 plus 4 iota plus 25. -22 minus 3 is -25. -4 iota plus 4 iota ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے, plus 25. -25 plus 25 is 0. That is exactly what we wanted to do. ہم نے شو کر دیا کہ 1 plus 2 iota اس اکویژن کا سولوشن ہے, یعنی کہ ہم نے جب اس کو اس میں ڈالا تو اکویژن سیٹسفائی ہو گئی. اسی طرح ہم 1 minus 2 iota کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی کیا ویلیوز آتی ہیں. 1 minus 2 iota کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیم تھنگ, اس کو بھی ویریفائی کرنا ہے. اس کے لیے بھی پہلے ہم اس کا اسکوئر نکالیں گے اور پھر اس کا کیوب نکالیں گے. اسکوئر کی کیا ویلیو آئے گی؟ اس کا فارمولا ہوتا ہے اے اسکوئر پلس بی اسکوئر مائنس 2 AB. یہ آپ کا آ گیا 1. 2 iota square is equal to 4 iota square. Iota square is -1, so this becomes -4. 2 times 2 is 4 iota, so it's -4 iota. 1 minus 4 again is -3, so it's -3 minus 4 iota. اور اگر آپ اس کا 1 minus 2 iota کا کیوب نکالیں گے تو there is 1 minus 2 iota times اس کا 1 minus 2 iota square, which is equal to 1 minus 2 iota times -3 minus 4 iota. اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آئے گا؟ 1 times -3 is -3. 1 times -4 iota is -4 iota. -2 iota times -3, سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا. 2 iota times 3 is 6 iota. And -2 iota times -4 iota, again minus minus will become plus. 4 times 2 is 8 times iota square. Iota square is -1. اب اس کو آپ سمپلیفائی کر لیں گے. -3 یہاں پہ آ گیا اور 8 times -1 is -8. -3 minus 8 is -11. -4 iota plus 6 iota is plus 2 iota. تو آپ کے پاس یہ دو ویلیوز آ گئی, 1 minus 2 iota اور 1 plus 2 iota, اور 1 minus 2 iota کیوب اور اسکوئر دونوں آ گیا. اسی طرح سے ہم جیسے ہم نے پہلے کیا تھا اس کو ایکویژن میں ڈال کے ویریفائی کریں گے کہ ایکویژن سیٹسفائی ہوتی ہے کہ نہیں. یہ ایکویژن تھی, ہماری 1 minus 2 iota کی ویلیو آئی تھی
-3 -4 आयोटा, और 1 -2 आयोटा, और ये तो स्क्वायर था, क्यूब की वैल्यू आई थी -11 + 2 आयोटा। तो अब हम इनको इस इक्वेशन में डाल देंगे। सो इट इज 2 टाइम्स 1 - 2 आयोटा क्यूब इज -11 + 2 आयोटा प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे 1 - 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, -3 -4 आयोटा प्लस 25। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी शुड बी गेटिंग ए 0। दैट इज -22 + 4 आयोटा -3 -4 iota plus 25, -4 iota and +4 iota get cancelled, -22 - 3 is -25 plus 25 is equal to 0. Okay? So in either case हमने देखा कि इसका आंसर 0 आ रहा है, तो हमने ये वेरिफिकेशन कर ली कि both of these numbers are roots or the solutions of this equation. इसमें एक चीज आप देखेंगे ये जो 1 + 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं और एक इक्वेशन के सोल्यूशन है। तो एक्चुअली ये हायर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये एक थ्योरम है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है और उसका एक कॉम्प्लेक्स रूट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका रूट है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो ऑटोमेटिकली उसका रूट होता है। तो इसमें अगर आपको ये थ्योरम पता हो तो अगर आप वेरीफाई कर लें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन का रूट है, तो बाय दैट थ्योरम the conjugate of the complex number will also be a root of this equation. Okay? तो उसमें हमें दूसरी दफा वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हमने अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस को। फंक्शंस जो हैं ये हमने काफी डिटेल में देखा था, तो अभी हम इसकी कुछ रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद हम इसके फिर एग्जाम्पल्स देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो चीज पता होनी चाहिए फंक्शन के बारे में वो ये कि अ फंक्शन इज ए वेल डिफाइंड रिलेशनशिप फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई भी आप जो पहला सेट है जहां से फंक्शन की वैल्यू इनपुट की जाती है, उसकी कोई वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा आउटपुट नहीं देगी। एक से ज्यादा आउटपुट दिया तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर मैं आपको ये नंबर दे दूं, उसको इसकी ये वैल्यू है, आपको फौरन फंक्शन का पता लग जाए। ये ना हो कि मैं कहूँ कि ये भी वैल्यू और ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ऐसे फंक्शन नहीं हो सकता। तो फंक्शन वो रिलेशनशिप्स होती हैं वेल डिफाइंड जिनमें जो इनपुट है वो एक यूनिक आउटपुट में मैप होती है। अच्छा, दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, 1 to 1 और मैनी टू 1। 1 to 1 फंक्शंस वो होते हैं जिसमें एक इनपुट एक आउटपुट पे जाती है और एक आउटपुट पे आप देखेंगे उस पर एक ही इनपुट से वैल्यूज आ रही हैं। मैनी टू 1 फंक्शन वो होता है जिसमें एक आउटपुट है, उस पर बहुत सारी इनपुट्स उसी पे मैप हो रही हैं, उसको हम मैनी टू 1 फंक्शन कहते हैं। ये दो टाइप्स की फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस को हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ्स पे। फंक्शंस को हम समझने के बहुत सारे तरीके हैं जो हमने देखे हैं। एक तरीका है उनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। तो जो उनकी इनपुट होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे मैप करते हैं और जो आउटपुट होती है जिसको हम यूजुअली एफ ऑफ एक्स कहते हैं या जी ऑफ एक्स कहते हैं उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन फंक्शंस आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, आप उसको लिखते हैं y इज इक्वल टू द फंक्शन, उसकी टर्म में वैल्यू लिख ली जाती है। अब आप लोगों को ये भी याद होगा कि हमने देखा था कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ उसकी जो फॉर्मूला है दैट इज नॉट इनफ, हमको दो और चीजें चाहिए। हमको चाहिए फंक्शन का डोमेन और फंक्शन की रेंज। डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो इनपुट में अलाउड होती हैं और रेंज फिर जब आपकी डोमेन की वैल्यूज इनपुट होती हैं तो उनसे जो रेंज बनती है उसको आउटपुट कहते हैं और उसी को रेंज कहते हैं। तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए तीन चीजें हमको जरूरी होती हैं। एक तो फंक्शन की इनपुट वैल्यू क्या है, डोमेन क्या है फंक्शन का, क्या चीज अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। उसके बाद जब हम डोमेन डालते हैं तो हम फिगर आउट करते हैं उसकी रेंज क्या होगी, कितनी आउटपुट वैल्यूज कहां तक जा सकती हैं। रेंज भी हमको इंपॉर्टेंट है उसके लिए जानने के लिए। और फिर फाइनली ऑब्वियसली तो फंक्शन की जो रिलेशनशिप है जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं।
تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ فنکشن کو ڈیفائن کرتی ہیں. ہم فنکشن کو کنٹینیو کریں گے اسی کی ریویو کو نیکسٹ ٹائم. تو فار ناؤ ویل کنکلوڈ دس لیکچر. تھینک یو.